اب تھوڑا اور زیادہ آ گیا شروع کریں. سارے بندے کر رہے ہیں نا، کیا کریں؟ برابر کے بسم اللہ کریں سر. خاموش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محترم عمران خان نیازی صاحب کی پٹیشن ڈویژن بینچ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر تھی. آج ایک ہی نقطے پر بحث و تمہیز ہوئی، جس میں ہماری استدعا تھی جو کہ ہم نے پہلے سپریم کورٹ سے نالش کی تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تمام معاملات چونکہ آپ کی اپیل جو ہے وہ زیر التوا ہے عدالت عالیہ اسلام آباد کے پاس، تو آپ یہ جو اس معاملہ میں جتنی بھی آپ کی استدعا ہوں گی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اور وہی اپیل بینچ سنے گی آپ کی باتیں. تو چنانچہ ہم نے یہاں اسی مسلینس ایپلیکیشن کو یہاں آ کر دائر کیا تھا، جس میں ہم نے استدعا کی تھی کہ محترم عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اور ان کی خصوصی طور پر ان کی داہنی آنکھ جو ہے اس میں ان کا جو ریٹنا کی تکلیف ہے، جو ان کی تقریباً اکتوبر میں آنکھ مکمل طور پر داہنی آنکھ ان کی بینائی سے محروم ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی، اور جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بار بار تقاضا کرتے ہوئے بھی ان کی جوں تک نہ رینگی، اور جب ان کی مکمل آنکھ بند ہوئی تو تب جنوری میں، اکتوبر سے لے کے جنوری تک وہ صرف ڈراپ ایک دیتے رہے، اور جب مکمل بند ہو گئی تو تب وہ پیمز میں لے کر گئے، اور وہ بھی خفیہ طور پر پیمز میں رات کی تاریکی میں لے کر گئے تھے. اور جب فیملی کو متجسس ہو کر وہ چھان بین کرتی رہی تو وہ انکار کرتے رہے. 5 دنوں کے بعد جو ہے اس چیز کا اقرار کیا، اور وہ بھی ایک آپ ہی کی توسط سے کوئی خبر دی گئی کہ جی عمران خان کو پیمز میں ان کا پروسیجر کروایا گیا ہے. 20 منٹ کے پروسیجر کے بعد ان کو جو ہے علاج دوائی دینے کے بعد، انجیکشن دینے کے بعد ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو اس خبر کے آنے پر جو ہے ان کے وفاقی حکومت کے وزیر اطلاعات نے جو ہے یہ تسلیم کیا کہ ہاں جی ان کو تکلیف آنکھ میں ہوئی تھی جو قابل علاج جیل میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں پیمز میں لے جانا پڑا اور جو پیمز میں پروسیجر ہوا. چنانچہ اس کے بعد ہم نے جب یہاں دی تو ہماری 4 استدعا تھی. ایک یہ تھا کہ جناب ان کو فوری پیمز میں جو ہے شفٹ کیا، پیمز کی بجائے ان کو جو ہے شفا انٹرنیشنل میں جہاں کے ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں وہاں ان کو فوری منتقل کیا جائے، کیونکہ پیمز میں کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ، کوئی امراض چشم کا ماہر ڈاکٹر نہیں ہے. تو ایک یہ ہماری استدعا تھی. دوسرا ہماری استدعا یہ تھی کہ ان کے ذاتی معالج جو ہے کامران فیصل صاحب اور عاصم یوسف صاحب کو، جو عاصم یوسف پہلے بھی ان کی ایسوسیٹ رہے، جن کے پاس پورا ان کا جو ہے سارا ریکارڈ موجود ہے ان کی صحت کے بارے میں، تو ان کو بھی ایسوسیٹ کیا جائے اس جو ہے علاج کے معاملے میں جو ڈاکٹر کی ٹیم بنے. اور تیسرا یہ تھا کہ قانونی تقاضے بھی ہیں، اور یہ ویسے بھی جو خاندان کو جتنی فکر ہوتی ہے اور ان کے خاندان کو بھی فوری مطلع کر کے اور ان کو بھی ساتھ شریک کیا جائے اس تمام علاج کے سلسلے میں. اور چوتھا یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ وکلاء کو بھی، چونکہ 5 ماہ سے وکلاء کو بھی جو ہے دسترس نہیں آئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو انہیں رپورٹس بھی فراہم کی جائیں جو بھی ان کی علاج کے بارے میں رپورٹس ہوئی ہیں، اور چونکہ وہ یک طرفہ ہوئی ہیں اور وہ ساروں سے اخفاق رکھ کے کی گئی ہیں، نہ فیملی کو ایسوسیٹ کیا گیا، نہ ڈاکٹرز کو ان کے ایسوسیٹ کیا گیا، نہ کسی کو بتایا گیا، نہ بھنک لگنے دی گئی، اور چوری جو ہے ان کو پیمز میں لے جا کر جو ہے ان کا یہ آنکھوں کا پروسیجر کروایا گیا. سپریم کورٹ نے بھی جو میری ہی پٹیشن پر جو انہوں نے ایک فرینڈ آف دا کورٹ بنایا تھا، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو بھیجا تھا، انہوں نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا
اور اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ اس پروسیجر کے بعد جو پیمز میں انہوں نے لے جا کر کیا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کی 15% داہنی آنکھ کی 15% بینائی صرف جو ہے وہ واپس آئی ہے، 85% ان کی داہنی آنکھ جو ہے وہ بند ہے. تو اس حساب سے لامحالہ سبھی کو بہت زیادہ فکر مند تھے ہم. تو چنانچہ آج جو ہے بحث تمیز کے بعد عدالت عالیہ کے ڈویژن بینچ نے کچھ دیر وقفہ کیا، اور وقفے کے بعد جو ہے ہماری درخواست کو انہوں نے اس انداز سے نپٹایا کہ جو سرکار کی جانب سے تکنیکی اعتراضات کیے گئے تھے کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، ان کو مسترد کیا عدالت عالیہ نے، اور ہماری جو ہے اس درخواست کو انہوں نے جائز قرار دیتے ہوئے اس پر جو ہے فیصلہ صادر کیا. دوسری بات، انہوں نے ساری رپورٹس جو تھیں سابقہ تمام رپورٹس کو مسترد کیا ہے عدالت عالیہ نے، اور مسترد کر کے انہوں نے کہا ہے چیف کمشنر جو ہے اسلام آباد کو کہ نیا بورڈ تشکیل دیا جائے ڈاکٹرز کا. اور چونکہ آپتھالمولوجسٹ جو ہیں یہ قریشی صاحب جو محمود قریشی ہیں وہ شفا کے وہ ایک ٹاپ ہیں، اور ان کی جانب سے بھی عاصم یوسف کی جانب سے بھی ان کا نام لیا گیا تھا، تو ان کی اور دوسرا پیمز والا جو ہے ان کا بورڈ تشکیل دیا جائے. اور ڈاکٹر قریشی جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو وہ سارا جو ہے ان کو اپنا جو ہے جو بھی پروسیجر کریں گے وہ ان سے مطلع رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے. یہ بتائیں گا کا مطلب یہ ہے کہ لامحالہ ان کی مشاورت بھی شریک حال ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ تھا کہ ریٹینا میں جو ان کے داہنی آنکھ کے بلڈ کلاٹ جو خون کا لوتھڑا ان کا جو جمع ہے وہ کیا دل سے آیا ہے، وہ ٹریول کر کے آیا ہے، کیا وہ دماغ سے آیا ہے، کسی وین سے آیا ہے، اس چیز کا تشخیص آج تک انہوں نے کسی نے نہیں کی ہے. خدا نہ خواستہ وہ جب تک تشخیص نہ ہو صحیح مرض کی تب تک اس کا کما حق ہو علاج نہیں ممکن ہو سکتا، اور وہ کسی وقت ری اکر کر سکتی ہے وہ. سو ہمارا یہی تحفظات تھے کہ ان کا مکمل معائنہ کیا جائے اور اس سورس تک پہنچا جائے جس سورس سے وہ خون کا لوتڑا ان کا کلاٹ جو ہے بلڈ کا وہ ان کی داہنی آنکھ کی جو ہے بینائی پر اثر انداز ہو کر اور ان کی آنکھ کو جو ہے وہ مکمل بلاک کیا تھا، اور پھر اس پروسیجر کے بعد 15% جو ہے ریسٹور ہوا ہے. تو 2 مرتبہ انہوں نے جب بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی جو انہوں نے کیا تھا اس میں بھی نہ ہمیں کوئی ہمارے معالج کو شامل کیا گیا، نہ انہوں نے ہماری جو ہے فیملی کو بتایا گیا، اور انہوں نے وہ سیکریٹو پروسیجر کیا جس وجہ سے سپریم کورٹ نے اسے مسترد کیا. کون آ رہے ہیں؟ ڈاکٹرز کو شامل کیا گیا، عمران خان کے ڈاکٹرز کو معالج یا فیملی کا. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قریشی صاحب ہیں وہ ان کو جو ہے پورا پروسیجر سے ان کو قبل از وقت ان کو بتائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کو اعتماد میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہدایات پر وہ بھی جو بھی پروسیجر ڈاکٹر اس میں بھی ہم نے کہا کہ دیکھیں اس میں سیاست کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، یہ عمران خان کی زندگی سے متعلق ہے اور زندگی بنا صحت کے وہ نامکمل ہوتی ہے. سو ظاہر ہے کہ اگر ان کی داہنی آنکھ یا ان کے دانتوں کی تکلیف تھی ان کو جو ہے فوڈ پوائزننگ بھی 2 مرتبہ ہوئی. صاحب مطمئن ہے فیصلے سے آپ؟ دیکھیں ہمیں تو یہ تھا کہ یہ جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور وضاحت کے ساتھ فیصلہ کریں گے. یہ پھر اس بورڈ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ بورڈ جو ہے یہ تعین کرے گا کہ ان کو کس ہسپتال میں داخل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پیمز پر کوئی اعتبار نہیں ہے. پیمز میں نہ کوئی اسپیشلسٹ ہے اور پھر وہ ان کے من پسند
पसंद जो है डॉक्टर्स पर मुहित है। अच्छा खोसा साहब ये तो- बताइएगा कि आज आपने तस्करा किया नवाज शरीफ को, उनका 50 रुपए का स्टाम्प और फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद बाहर चले गए, तो क्या आज उसी तरीके का बोर्ड इमरान खान के लिए भी बनाया जा रहा है? इमरान खान का इलाज भी बाहर मुमकिन हो सकता है? एक तो इमरान खान जो है बाहर जाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। वो कहता है मेरा मरना जीना इसी धरती में है, और माशाअल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको जो है उनके मुआलिज भी एसोसिएट ना किए जाएं, उनकी फैमिली को भी एसोसिएट ना किया जाए, और सीक्रेटिवली अपने मनपसंद अस्पताल में ले जाकर उनका जो है इलाज करवाया जाए। ये हमें काबिले कबूल नहीं है। इसलिए अगर तो ये हमारे जो है डॉक्टर्स को एसोसिएट करके ये अल शिफा इंटरनेशनल में उसका दाखिल करके और फिर हमारे डॉक्टर्स की मर्जी के साथ ये तशखीस और वो करेंगे, इलाज करेंगे, तो फिर हम जो है समझेंगे कि वाकई उनकी सेहत पर जो है इंसाफ से इलाज किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा साइड हो जाओ भाई, मैडम आ रही है, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ।